اتنی اہم امینڈمنٹ جس میں میں نے سرسری طور پہ دیکھا ہے کہ نئی آئینی عدالت بن رہی ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ساری عمر کے لیے آپ نے کوئی بھی جرم کیا ہو آپ کو استثنا ہے, آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا. یہ آپ آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں, اور جس جلد بازی سے اور چھپ چھپا کے یہ بات ہو رہی ہے, اسٹرکچر آف کمانڈ آف آرمڈ فورسز اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے. ٹرانسفر آف ججز کیے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے اس میں کہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے اس کو اٹھا کے کسی بھی ہائی کورٹ میں لے جائیں گے ہم, اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ جج کی کنسنٹ لی جائے, اس سے آمادگی لی جائے. آرٹیکل 184 جو سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے تحت بنیادی حقوق کی حکم دیتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے, اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اور وہ ایک نئی عدالت کو دے دیا گیا ہے کاروبار سارا. اس کے علاوہ جتنے آپ کے آئین کی روح کی جو پروویژنز ہیں 1973 کی آئین, اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو ہم نے ابھی اس کے اوپر باقاعدہ ہم ڈبیٹ کریں گے, سینٹ میں اپنی آواز اٹھائیں گے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ اس جلد بازی سے نہیں. یہ نہیں کہ ہم سیدھا 2:30 بجے چلے جائیں, ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھ جائیں, اور پارلیمنٹری کمیٹی میں وہ کہیں جی اب آپ نے پارٹیسپیٹ کر لیا ہے, آپ نے چونکہ اس کے اندر آپ آ گئے ہیں اس لیے اب آپ کا ایک طرح سے کنسنٹ شامل ہے اس سارے پروسیس میں. تو ہم کوئی ربڑ سٹیمپ نہیں ہے, ہم 2 کروڑ 4 کروڑ 20 کروڑ عوام کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں ادھر. ہم ان کے حقوق کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. یہ ایک نورا کشتی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی, اور یہ نورا کشتی میں حکومت کی اور اس کی اتحادی جماعتیں بھی شامل ہیں. انہوں نے پہلے سے ہی بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پہلے ایک ٹویٹ کریں گے, ٹویٹ میں 7-8 چیزیں بتائیں گے, اور پھر یہ دکھائیں گے کہ پیپلز پارٹی نے وہ چیزیں جو تھیں 18ویں ترمیم کی, مثلا NFC ایوارڈ کی بات, وہ ہم ختم کر دیں گے, تاکہ ہم پبلک کو دکھا سکیں گے دیکھیں ہم نے بڑا ایک مارکا مارا ہے, اور اب ہم نے صرف یہ 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں جس میں NFC ایوارڈ نہیں ہے. اسی طرح باقی جو جماعتیں تھیں جہاں جہاں ان کو چیزیں چاہیے تھیں پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھیں کہ کیا چیز کس کو چاہیے, وہ اس جو 27ویں ترمیم کا ایک ڈھانچہ آیا ہے ہمارے پاس, ڈرافٹ آیا ہے, اس میں ساری شامل ہے. ہم اس قسم کی کنسپریسی اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن, سازش جو ہو رہی ہے آئین کے خلاف, اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم آگاہ کریں گے قوم کو کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں. اس کے لیے ہم بھرپور طریقے سے ڈبیٹس بھی کریں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اگر رائٹنگ میں بھی دینا پڑا کچھ تو ہم رائٹنگ میں بھی دیں گے, جس پہ ہم لوگ ابھی میٹنگ کریں گے اور اس پہ تیار کریں گے کہ کیا ہم نے کرنا ہے. لیکن ہم اس پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ ایک ربڑ سٹیمپ کمیٹی ہے, اس کا فی الحال ہم حصہ نہیں ہوں گے. علی ظفر صاحب یہ بتا دیں بنیادی طور پر یقیناً یہ ڈرافٹ تو آپ قوم کے سامنے آ گیا ہے, اور قوم کی رہنمائی اپوزیشن ہی کر سکتی ہے. ہر وقت جب بھی کوئی ترمیم آتی ہے اس کی جو مضمرات ہوتے ہیں, اس کی جو سنگین اس میں چیزیں صورتحال ہوتی ہیں, کیا ابھی تک آپ اس 27ویں ترمیم کی مضمرات سے آگاہ نہیں ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ہول کمیٹی کی بہتر آپ نے ایک ثالثی کی بات کی, آپ نے کہا کہ سینٹ ہول کمیٹی میں سب جماعتیں بیٹھ جائیں اور اپنا انپوٹ دیتے تاکہ قوم کو بھی پتہ چل جاتا, لائیو چل جاتا کہ ہول کمیٹی میں کیا ہے. یہ ہول کمیٹی سے کیوں بھاگ رہے ہیں جبکہ ہول کمیٹی کی روایت قائم ہے؟ جی بالکل, ہم نے جب یہ آیا ڈرافٹ تو ہم نے کہا سینٹ چیئرمین کو کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیجیں جہاں صرف 8-10 لوگ ہوں گے, 15 لوگ ہوں گے, آپ پوری کی پوری سینٹ کی جو سینٹ ہے اس کو ایک کمیٹی سمجھ کے, اور یہ رولز میں اجازت ہے کہ سینٹ کو جب بہت اہم معاملہ ہو تو آپ سینٹ کو ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں تاکہ ہر کوئی ادھر بیٹھ کے اپنی اپنی بات کر سکے اور اپنی اپنی تجویز دے سکے. یہ ایسی بات تھی جو کہ ایک آپشن دی تھی ہم نے, اور میرا خیال ہے بڑی اچھی ایک آپشن تھی چیئرمین صاحب کو, اور یہ ایک پروسیس کو آگے چلانے کی بات کی تھی ہم نے, لیکن اس کو رد کر دیا گیا. وہ اس لیے کیونکہ پارلیمنٹری کمیٹی میں میجورٹی جو ہے وہ حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں کی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک کارروائی کر کے, ایک ڈرامہ رچا کے اس کو سٹیمپ کر کے تو سینٹ میں لے آئیں کہ جی یہ ہمیں منظور ہے 27ویں ترمیم. جی دیکھیں, اس کو ہم نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا, لیکن ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے,
सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ एक अपील कोर्ट बन जाएगा। उसको सुप्रीम आप नहीं कह सकेंगे, वो एक अपील का कोर्ट बन जाएगा। यानी अगर कोई सिविल या क्रिमिनल केसेस जो हैं वो अगर उनकी अपीलें आती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकेगा। उसके अलावा जो एक नया अदालत बनाई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसको ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट डिटर्मिन करेंगे, प्रेसिडेंट बताएंगे कि कितनी तादाद होनी चाहिए उसकी। उसके चीफ जस्टिस भी वही जुडिशल कमीशन बनाएगी, जो कि जुडिशल कमीशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के हुकूमत के कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि जो जजेस रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो उनको जाके तो आईनी बेंच में बिठाया जाएगा और उनको अपॉइंट किया जाएगा। हमेशा हमने देखा है जब भी कोई आईनी तरमीम होती है या अहम मसला होता है, हुकूमत अपोजिशन को हम बोलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। क्या वजह है कि पीटीआई की अपोजिशन इतनी गैर अहम हो गई है कि हुकूमत ने इतने अहम मामले में भी आप लोगों से बातचीत का फैसला नहीं किया? आप लोगों को देखें, जो हुकूमत जो है वो हक से डरती है, वो सच से डरती है। हम सच चूँकि बोलते हैं, हम चूँकि हक के साथ खड़े हैं, तो इसलिए शायद वो हमसे घबरा के हमें ये ड्राफ्ट नहीं दिखाती। लेकिन एक बात आपको बता दूं, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी यानी अक्सरियत की आमरीत जो है वो मंजूर नहीं। यस, आइन में ये लिखा हुआ है कि 2/3 मेजॉरिटी से आप कर सकते हैं, आप 2/3 मेजॉरिटी से आप आइनी तरमीम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक आइनी ट्रेडिशन है, एक आइनी जूरिस्प्रूडेंस है, वो ये कहती है कि जब आइनी तरमीम हो, चूँकि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक कानून नहीं, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत हम सारे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो ये लोगों का डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए इसके लिए आपको कंसेंसस चाहिए। इसके अलावा आप ये भी देख लें, ये कानूनी बात से बढ़ के भी आप एक और चीज़ देखें कि जब आइनी तरमीम करनी हो तो सिर्फ वो वाला पार्लियामेंट कर सकता है, वो पार्लियामेंट कर सकता है जो कि जेन्युइनली एक तरह से प्रॉपर इलेक्शंस के ज़रिए आया हो। अगर आपने ये करना है कि आपने एक तो इलेक्शन चुरा के लोगों को लेके आना है और उसके बाद रिजर्व सीट का मामला सिंबल लेके रिजर्व सीट्स लेके मेजॉरिटी लेनी है और मेजॉरिटी लेके ये कहना है कि जनाब हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी है, हम ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो ये अमेंडमेंट, ये आइन की अमेंडमेंट किसी को मंजूर नहीं होगी। जी देखें, जी देखें, हम बिल्कुल इस पे हमने राब्ता किए हैं हर अपोजिशन जमात से। हम चाहेंगे कि सारे हमारे साथ खड़े हों और उस सिलसिले में तो लामा साहब ने बल्कि अभी बताएंगे, आपको इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि वो तो हैं जो हमारी जो यूनियन, हमारी जो एक पार्टी बनी है इत्तेहादी पार्टी, कि ये सारा कुछ इतना तेज़ी से और छुप छुपा के हो रहा है कि उसके साथ ही वो ड्राफ्ट पेश किया गया सेनेट में और साथ ही ये अनाउंस कर दिया गया कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है सेनेट की और नेशनल असेंबली की। उसके सामने आप 2:30 बजे पेश हो जाएं और 2:30 बजे पेश होकर अपना जो मौक़िफ़ है वो आप उधर दे दें, ताकि कल के दिन और परसों के दिन इस पे वोटिंग हो सके।